نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا مسلمان بنایا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نوازا کہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے دور میں جس سے قریب ہو گئے وہ چمکنے لگا، اور جو سرکار اعلیٰ حضرت سے قریب ہوا وہ بھی چمکنے لگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس قدر بلند و بالا اور اعلیٰ ہے کہ اگر کسی کو خدا کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھے۔ مدینے والے آقا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معجزہ کوئی دیکھنا چاہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو دیکھے۔ اگر کوئی شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ میر سلطان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھے۔ اگر کوئی سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفقع دیکھنا چاہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیکھے۔ اگر کوئی حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم حدیث میں مہارت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو دیکھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر نوازا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ عزت انہیں عطا فرمائی کہ شرق و غرب شمال و جنوب میں جدھر دیکھیے اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم لہرا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بریلی شریف میں ہوئے، مگر علم و عرفان کا ایسے دریا بہائے کہ جس سے کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین جل تھل ہو گئی۔ اسی لیے حضرت سید ایوب صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چیخ پڑے چوٹی کے بہاوڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ آج پوری دنیا کے بڑے سے بڑے اہل علم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ مل جائے جس سے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قرب ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے موقع میسر آ جائے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی مقبولیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، مگر الحمدللہ میں ایسے پیر کے دامن سے وابستہ ہوں جسے دنیا مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین غیظ المنافقین سرکار شیر بیس سنت ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خاں قادری مجددی لکھنوی ثم پیلی بھیتی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے، جو فخر کے طور پر خود ہی فرماتے تھے، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیس سنت کو نہ صرف یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت ہی نے نوازا، سرکار حجت الاسلام نے بھی کرم فرمائی۔ حضور سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے ان کو خوب نوازا۔ آپ اس سے پہلے یہ سن چکے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے رشتے ان کے والدین طے کرتے ہیں، مگر میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیس سنت کے شادی کا رشتہ حضور اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادگان حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم نے طے کیا، اور بارات لے کر یہی دونوں اکابر علماء اور مشائخ کو باراتی بنا کر بریلی شریف سے پیلی بھیت شریف آئے۔
اور شادی کے بعد دلہن کی رخصتی ہوئی تو وہ بھی بریلی شریف پہنچی۔ آج میں مختصر طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت حضور شیر بیس سنت کو نوازا کرتے تھے، حضرت حجت الاسلام بھی کرم فرمائی فرماتے تھے، اور سرکار مفتی اعظم کی بھی بے انتہا نوازشیں تھیں۔ سرکار مفتی اعظم اس قدر نوازش فرماتے تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ بمبئی والوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں 100-150 مولانا مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلے اللہ و رسول کے فضل و کرم سے مولانا حشمت علی صاحب کریں گے۔ اس لیے آپ لوگ ان کو بلائیے تاکہ بمبئی میں سنیت کے اندر نکھار پیدا ہو جائے۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان حضور شیر بیس سنت سے کتنی محبت فرماتے تھے، اس کے اندازے کے لیے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کی تقریب پہلے 20، 21، 22 صفر المظفر کو منعقد ہوا کرتی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس رضوی کی نسبت سے اسی سے متصل یہ تاریخیں متعین کی گئیں۔ لوگوں نے حضور مشاہد ملت شہزادے شیر بیس سنت سے عرض کیا کہ حضرت 3 دن عرس حشمتی کے، 3 دن عرس رضوی کے 6 دن ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ مصروفیت کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کچھ وقت میں کمی ہو جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ حضور مشاہد ملت نے مشورہ کیا اور اس کے بعد ایک خط سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے نام سے لکھا کہ سرکار آپ کے ہاں عرس رضوی شریف 23، 24، 25 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے، اور 23 کو دن میں کوئی تقریب نہیں ہوتی، شام کو ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ اجازت عنایت فرما دیں تو میں اپنے ہاں عرس حشمتی کی تاریخ بجائے 21، 22، 23، 20 کے بجائے 21، 22، 23 کی متعین کر لوں، اور الحمدللہ یہ فخر مجھے حاصل ہے۔ سرکار مشاہد ملت نے کرم فرمائی اور وہ اپنا مکتوب جو انہوں نے تحریر فرمایا میرے سپرد کیا اور مجھ سے کہا بریلی شریف لے آؤ۔ سرکار مفتی اعظم کی قدموں کی بوسہ لینے کے بعد ان کی بارگاہ میں میرا یہ عریضہ پیش کرنا، اگر وہ قبول فرما لیں اور جواب میں اگر اجازت دے دیں تو 1 دن کی کمی ہو جائے گی۔ میں جب بریلی شریف پہنچا، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں حضور مشاہد ملت کا عریضہ پیش کیا تو سرکار مفتی اعظم تشریف فرما تھے، اپنی بیٹھک میں خوش ہو گئے، چہرے پر ایک نور چمکنے لگا اور خوشیوں سے سرشار ہو کے فرمایا یہ مشاہد میاں نے خط لکھا ہے، مشاہد میاں نے خط لکھا ہے، لاؤ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کھول کر پڑھا تو فرمایا ٹھیک ہے، 22 تاریخ کو ہمارے ہاں دن میں کوئی تقریب نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اجازت دیتا ہوں کہ عرس حشمتی اب 21، 22 اور 23 کو منعقد کر لیا جائے، اور پھر عرس رضوی شریف 23، 24، 25 کو ہوگا۔ اس طریقے سے سرکار مفتی اعظم نے جب اجازت عنایت فرما دی تو بریلی شریف کے عرس سے متصل 1 دن کم کر کے عرس حشمتی کی تاریخ متعین ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگا کہ سرکار مشاہد ملت کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو بریلی شریف کی اجازت کے بغیر ہو۔ ہر کام کرنے کے لیے وہ بریلی شریف اپنے آقا زادوں سے اجازت لیتے تھے، اور جب سرکاروں سے اجازت مل جاتی تھی تب اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے بہار کے رہنے والے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ کے شہزادے حضرت پیر طریقت مولانا سید حسنین رضا صاحب، جن کا ابھی چند دنوں پہلے انتقال ہو گیا، وہ پیلی بھیت شریف میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ میں بھی اس زمانے میں پیلی بھیت شریف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ وہ اپنے تخت پہ لیٹے ہوئے تھے اور نیچے زمین پر گر پڑے، ان کے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بریلی شریف کے ایک اسپتال میں ان کو ایڈمٹ کرایا گیا، علاج ہوا، پلاسٹر چڑھا، مگر افاقہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا پیر خراب ہو جائے گا، اگر پیر صحیح و سالم رکھنا ہے تو بریلی شریف مشن ہاسپٹل ان کو لے کے جائیے۔ حضور سیدی سرکار مشاہد ملت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو بریلی شریف چلتے ہیں۔ خود تیار ہوئے
اور مجھے بھی ساتھ میں لیا۔ کچھ اور ہمارے ساتھی تھے جو ہم سے بڑے تھے، ان کو بھی ہمراہ لیا، اور یہ چند لوگوں کا قافلہ پیلی بھیت شریف سے بریلی شریف پہنچا۔ مشن اسپتال میں سید صاحب کو بھرتی کرایا گیا۔ وہاں ان کا علاج شروع ہو گیا۔ قریب ہی میں اسٹیشن کے سامنے نوری مسجد ہے، وہاں ایک سنی صحیح العقیدہ کا ہوٹل تھا، وہاں سے کھانا منگایا اور سبھی لوگوں نے مل کے وہاں کھانا تناول فرمایا۔ دوسرے دن سرکار مشاہد ملت نے کہا چلو آستان رضویہ پہ حاضری ہو جائے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد حضور سرکار مفتی اعظم کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی جائے۔ جب بریلی شریف محلہ سوداگران ہم لوگ پہنچے، سرکار مفتی اعظم کی قدم بوسی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور مشاہد ملت نے جیسے ہی سرکار مفتی اعظم کو دیکھا ان کے قدموں پر اپنا سر ڈال دیا۔ سرکار مفتی اعظم نے حضور مشاہد ملت کو دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک دعاؤں سے نوازتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا مشاہد میاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے سید صاحب کے بارے میں بتایا۔ سرکار مفتی اعظم ان کے والد کے بارے میں جانتے تھے، تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ کہا حضور ان کو اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے، ان کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کھانے کا انتظام کیا ہوا؟ تو حضور مشاہد ملت نے فرمایا کہ سرکار بغل ہی میں نوری مسجد کے سامنے ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا ہوٹل ہے، وہیں سے کھانا منگا لیا جاتا ہے، ہم لوگ تناول کر لیتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم کچھ ناراض سے ہوئے، فرمایا کہ وہاں ہوٹل سے منگانے کی کیا ضرورت ہے، میرے گھر سے کھانا جتنے دن تک رہنا ہو جایا کرے گا۔ حضور مشاہد ملت نے فرمایا کہ سرکار ڈاکٹروں نے کہا 40 دن کم سے کم یہاں اسپتال میں رکنا پڑے گا۔ فرمایا 40 دن نہیں، اگر 40 سال تک بھی رکنا پڑے تو میرے گھر ہی سے کھانا جائے گا اور وہی کھانا آپ لوگ تناول کریں گے۔ بلکہ سرکار مفتی اعظم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، میں اس وقت چھوٹا تھا، نابالغ تھا، گھر میں جانے کے لائق تھا، تو فرمایا کہ یہ چھوٹے میاں جو ہیں یہ اندر سے کھانا نکال کے لائیں گے، اور یہ بڑے صاحب جو یہاں ان کے ساتھ میں موجود ہیں یہ یہاں سے کھانا لے کے مشن ہاسپٹل جائیں گے اور وہاں کھانا آپ لوگ کھائیے گا۔ چنانچہ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا ایک خادم سے کہ جاؤ بازار سے ایک بڑے سا ناشتے دان خرید لاؤ۔ وہ گئے اور 7 کھانے والا ایک بہت بڑا سا ناشتے دان خرید کر لائے۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ 7 ڈبوں کا وہ ناشتے دان دیکھا تھا۔ وہ ٹفن جب آ گئی تو فرمایا کہ میاں اندر لے جاؤ اور اس میں کھانا بھروا لاؤ۔ میں اندر لے کر پہنچا اور پورے ٹفن میں کھانا بھر دیا گیا۔ میں لے کر آیا، دوپہر کا وقت تھا، ہم لوگ مشن اسپتال پہنچے، سب نے کھانا کھایا، کھانا بچ گیا، سنبھال کے رکھ دیا گیا۔ شام کو پھر وہی کھانا ہم لوگوں نے تناول کر لیا، اور جب دوسرے دن دوپہر میں کھانا لینے کے لیے پہنچے تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے گھر میں جو پیرانی اماں تھیں انہوں نے فرمایا کہ کل شام کو کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا جو کھانا دوپہر میں آپ نے عنایت فرمایا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ دوپہر میں بھی کھایا گیا، شام کو بھی کھایا گیا، اور پھر بھی کچھ ناشتے کے لیے بچ گیا تھا۔ تو برہم ہو گئیں اور فرمایا کہ نہیں، بچانے کی ضرورت نہیں، ہر وقت تازہ کھانا لے جایا کرو، اور اگر کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو جو وہاں اسپتال میں سنی مریض ہوں یا ان کے تیماردار ہوں ان کو وہ کھانا کھلا دیا کرو۔ اس طریقے سے روزانہ وہ کھانا سرکار مفتی اعظم کے دولت خانے سے آتا تھا، اور حضور مشاہد ملت تناول فرماتے، ہم لوگ بھی اس کھانے کو تبرک سمجھ کے کھا لیا کرتے تھے۔ اس سے میرے دل میں یہ عظمت بیٹھ گئی کہ سرکار مفتی اعظم کی نظر میں بریلی شریف والوں کی نظر میں پیلی بھیت شریف والوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور کتنی محبت وہ فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اور آپ کو بس سنانا چاہتا ہوں۔ ہر سال عرس حشمتی میں اتفاقیہ کبھی ناغہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بلا ناغہ سرکار مفتی اعظم بریلی شریف سے چل کر پیلی بھیت شریف آتے تھے، اور جب عرس حشمتی ختم ہو جاتا تھا تو یہ نہیں کہ فوراً وہاں سے بریلی شریف کے لیے واپس آ جائیں، حضرت مشاہد ملت کے گھر جاتے تھے اور وہاں کچھ دیر قیام فرماتے تھے، سب کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ چنانچہ
حضرت مشاہد ملت اپنے گھر کے آنگن میں ایک تخت بچھاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس تخت پہ قالین ڈالی جاتی تھی، مسند لگائی جاتی تھی، پورا گھر معطر کیا جاتا تھا، اور سرکار مفتی اعظم اس تخت پہ جلوہ فرما ہوتے تھے۔ کنارے کنارے قالین بچھا دی جاتی تھی اور دوسرے افراد وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور سرکار مفتی اعظم سب کو وہاں نوازا کرتے تھے، سب کی حاجتیں پوری فرمایا کرتے تھے، سب کی فریادیں سنتے تھے اور اس کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ حضور بحرالعلوم مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی علیہ الرحمہ اس سلسلے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرس حشمتی کے موقع پر سرکار مفتی اعظم اس کی رسم ختم ہونے کے بعد قل شریف کی تقریب جب ختم ہو گئی تو شیر بیش سنت کے مکان میں حسب معمول تشریف لائے، تخت پہ جلوہ فرما ہوئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا تو میں نے دیکھا اتفاق سے سرکار مفتی اعظم اکیلے تخت پہ تشریف فرما ہے، کوئی خادم بھی وہاں نہیں ہے اور کوئی اس وقت وہاں بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے۔ حضرت بحرالعلوم مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور سرکار مفتی اعظم کی طرف دیکھا تو سرکار مفتی اعظم داہنی کروٹ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھے، پیر تھوڑا سا سمیٹے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار مفتی اعظم کے لیٹنے کی صدا کو دیکھ کر حضرت بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ یہ کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر بزرگوں نے ایک بات جو کہی ہے وہ بات سامنے آ گئی کہ پیٹھ کے بل لیٹنے سے سینہ اوپر کر کے اگر کوئی لیٹے تو مردے کا گمان ہوتا ہے، اور پیٹ کے بل لیٹنا یہ سبھی لوگوں نے معیوب سمجھا ہے۔ کروٹ لیٹنا اور داہنی کروٹ لیٹنا بہتر ہوتا ہے، اور داہنی کروٹ لیٹ کر اگر ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیا جائے، پیر تھوڑا سا سمیٹ لیا جائے تو آقائے کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس انداز سے اپنے بستروں پر لیٹ کر آرام کیا کرتے ہیں۔ بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے سرکار مفتی اعظم کے پیر کو پکڑ لیا اور دبانے لگا، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے پیر بہت سخت ہوں گے، مگر کوئی نہ بہت زیادہ سختی تھی اور نہ بہت زیادہ نرم تھے۔ بہت دیر تک میں خدمت کرتا رہا اور اپنے نصیبے پر ناز کرتا رہا کہ آج سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کے پیر دبانے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آج کے اس نازک ترین دور میں جب کچھ لوگ بریلی شریف سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ہو ہی چکے ہیں، وہ کم سے کم ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے باپ دادا اور اپنے آباء و اجداد کی روش کو اپنے پیش نظر رکھیں اور پھر وہی نورانی منظر اپنے سامنے لائیں اور اسی طریقے سے بریلی شریف کا ادب اور احترام کریں، اور بریلی شریف والے اپنے نوازشوں کی بارش اسی طریقے سے جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے سے ہوتی تھی پھر پیلی بھیت شریف والوں پر برستی رہے۔ میں وہ آپ کو بتا دوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور شیر بیش سنت کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنا امامہ، اپنا جبہ، اپنی صدری عنایت فرمائی تھی اور گلے سے لگا کے فرمایا آپ تو ماشاء اللہ ابو الفتح ہیں، آپ تو ولد مرافق غیظ المنافق ہیں۔ حضور حجت الاسلام نے حضرت شیر بیش سنت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نعمت مولانا سردار احمد ہے اور دوسرے مولانا حشمت علی صاحب ہیں۔ حضور شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار مفتی اعظم نے بھی ہمیشہ بہت دعاؤں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو خانواد حشمتیہ کے وہ لوگ جو بریلی شریف سے دور ہو گئے ہیں پھر وہ اپنی غلط روش سے توبہ کریں اور اپنی حرکتوں سے باز آئیں اور بریلی شریف سے اپنا رشتہ منسلک کر لیں، اس لیے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پیلی بھیت شریف والوں کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب ان سے رضوی شریف آتا تھا، ہم لوگ مدرسہ حشمت الرضا میں پڑھتے تھے تو حضور مشاہد ملت پیدل محلہ حشمت نگر سے لے کر اور اسٹیشن تک ہم لوگوں کو لے کے آتے تھے
ننگے پیر ہم لوگ چلتے تھے اور پورے راستے ہم لوگ منقبت پڑھتے رہتے تھے۔ دل میں بسا ہے قامت زیبا حامی سنت اعلیٰ حضرت، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا گایا، عجم نے تیرا ترانہ، مانے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چیخ پڑے چوٹی کے واوڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ حضور مشہود ملت جو حضور شیر بیز سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، یہ بریلی یہ فیض رضا کا وطن، یہ بہاروں کی مستی گلوں کی بھون، وزد کرتی زمیں جھومتا آسماں، پیاری پیاری نگر پیارا پیارا ڈما، پیارا پیارا سما، یہ بریلی یہ فیض رضا کا وطن۔ اللہ تبارک تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم اور سرکار تاج الشریعہ کے فیض و برکات کو عام فرمائے، اور حضور سیدی سرکار شیر بیس سنت، حضور مشاہد ملت اور ان کے خانوادے کے افراد کو اسی طریقے سے بریلی شریف سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے خانوادے حشمتیہ کے پہلے کے لوگ تعظیم اور احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بریلی شریف سے سچی محبت عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد المصطفیٰ قادری برکاتی رضوی حشمتی رضولی شریف سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔